امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں آبِ ہرمز، ایرانی جوہری پروگرام اور پابندیوں میں نرمی پر گفتگو متوقع۔ امریکی اور ایرانی حکام ایک عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی تجاویز پر آج ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نے فوجی اہداف بہترین طریقے سے حاصل کیے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ پاکستانی دوستوں کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پروجیکٹ فریڈم کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ معاملات طے نہ پائے تو پروجیکٹ فریڈم پلس شروع ہو سکتا ہے، جس میں مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ایران امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جوہریت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کا UAE ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی۔ ملک بھر میں جشن مارکہ حق جاری، بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل۔ کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ سیاسی، سماجی، کاروباری ہر طبقے کی جانب سے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ازلی دشمن کے خلاف فتح نے ملک میں ہر تفریق مٹا دی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے سیمینار کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، اسکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ جگہ جگہ مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کو سجا دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال، GHQ میں کل پرپکار تقریب ہوگی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید ارشد بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ مارکہ حق کا 1 سال، کراچی میں تقریبات۔ پیپلز پارٹی نے سی ویو پر شاندار تقریب سجائی، لوگوں کی بڑی تعداد آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا بھارت اب ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کی تو کراچی کے نوجوان ہی کافی ہیں۔ مقررین نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق کے بعد پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम और अस्करी क़यादत को तारीखी कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही देना दुनिया देती रहेगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने खुसूसी पैगाम में कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। अमरीका ईरान जंगबंदी का मुआहदा भी इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी कराने में पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द-ए-अमल से भारत मैदान जंग से भाग गया। सदर ट्रंप भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 8 से 10 तैयारे गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम की चीन के सदर और वजीर आजम से मुलाकातें मुतवक्के। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 400 पार, अवाम का जीना दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी। नौबत मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई। खुदारा महंगाई का कुछ बोझ तो हुकूमत बर्दाश्त कर ले। 3 टाइम का खाना पहले ही 2 वक्त पर आ चुका, अब क्या कम करे। तनख्वाह तो सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों में चली जाती है। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी अरकान की भी पेट्रोल महंगा होने पर कड़ी तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमारा सारा तेल आबना हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी पेट्रोल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्सपोस्ट में लिखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी नरखों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ाने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ का कहना था महंगाई को कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर आला मरियम नवाज और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। साउथ एयर का पहला ATR तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। साउथ एयरलाइन आइंदा माह अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। ये ऑपरेशन मुल्की एविएशन के इलाकाई मार्केट में नए बाब का आगाज साबित होगा। इक्तिसादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ढाका में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी रेड बॉल स्क्वाड के एजाज में शाइया दिया। तमीम इकबाल ने ढाका आमद पर मोहसिन नकवी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। चेयरमैन ने शानदार मेहमान नवाजी पर PCB सरबराह का शुक्रिया अदा किया। कहा बांग्लादेश और क्रिकेट के साथ हमारे दिल भी जुड़े। मोहसिन नकवी ने ढाका टेस्ट के दूसरे रोज भी शेर बंगला स्टेडियम आकर मैच देखा।
سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں عید سے قبل ادا کرنے کی ہدایت کر دی. عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 20 مئی کو جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سندھ کے تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 20 مئی تک مل جائے گی. محکمہ خزانہ سندھ نے قبل از وقت تنخواہوں کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان ایئر فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی. سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی. بھارت کے بجلی پیٹرولیم انرجی گرڈز مفلوج کیے. دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے. قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف فتح کا جشن. روس میں وکٹری پریڈ. جانباز پائلٹس نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. مختلف ممالک کے سربراہان مملکت شریک ہوئے. روسی صدر پیوٹن نے کہا فتح ہمیشہ ہماری رہی ہے اور ہماری ہی رہے گی. وکٹری ڈے کے موقع پر روس نے یوکرین سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کی شرکت کے لیے 7 شرطیں رکھ دیں. سخت سیکیورٹی، کھلاڑیوں اور سٹاف کے ویزوں میں رکاوٹ نہ ہونے کا مطالبہ. ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے اسٹیڈیمز میں قومی علامتوں کے احترام کی شرط بھی رکھی ہے. ایرانی فٹ بال فیڈریشن کا کہنا ہے تینوں مشترکہ میزبان ہمارے تحفظات دور کر دیں تو ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے. میگا ایونٹ آئندہ ماہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں شیڈیول ہے. اٹالین اوپن ٹینس میں کوالیفائر کھلاڑی نے بڑا برج الٹ دیا. 6 بار کے چیمپئن نوواک جوکووچ اپ سیٹ سے 2-4. کروشیا کے ڈینو نے اپنے آئیڈیل کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی.